بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا سرخ بادہ چھپاکی انسانی جسم میں اسٹامین ہوتا ہے جو صحت کی حالت میں وہ بالکل پرامن اور سکون کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب ایسے عناصر کا استعمال کیا جائے، ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے، ایسی ادویات کا استعمال کیا جائے جن کو ہمارا جسم پسند نہیں کرتا، تو رد عمل کے طور پر اسٹامین زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ لوگ سرخ بادہ کہتے ہیں، چھپاکی کہتے ہیں، اور اس کو پتی اچھلنا بھی کہا جاتا ہے، عام زبان میں طب میں شرعی کہا جاتا ہے۔ جسم میں جو میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، زنک ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے اعصابی نظام کے محافظ ہیں، اور یہ ہمارے جسم کو پرسکون رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کبھی اندرونی طور پر انہیں تنگ کیا جائے تو پھر یہ باہر نکل آتے ہیں، اور یہ قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے بھی اور انگریزی ادویات کا استعمال، جو لوگ بلا سوجا سمجھے، ذرا بخار ہوا، نزلہ زکام ہوا، کسی بھی پرچون کی دکان سے کوئی گولی اور ٹافی لی اور کھا لی، ان کے مضر اثرات کی وجہ سے یہ بیماری یا وہ پھیل جاتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ بعض اوقات کیمیکل کا استعمال، کہ جتنی بھی انگلش ادویات ہیں یہ ساری کی ساری کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں، اور کیمیکل کے زہر کی وجہ سے، آنتوں میں سوزش ہونے کی وجہ سے، مسالہ جات زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، ایک دفعہ ہم ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، کڑھائی بنوائی ہوئی تھی، ایک آدمی نے ابھی 2 لقمے کھائے ہیں اور وہ پہلے آہستہ آہستہ کھجانے لگا، پھر اس کے بعد اس کا سارا چہرہ، ہاتھ اور بازو، ایسی خارش، ایسے دپڑ، ایسی سوج ہوئی ہے کہ ہم سارے پریشان ہو گئے۔ کھانا تو رہ گیا، اسے لے کے بھاگے ڈاکٹر کے پاس، کبھی وہ انجیکشن لگا رہا ہے، کبھی ڈرپ لگا رہا ہے، اور بڑی مشکل کے ساتھ ہے، کہیں جا کر وہ کنٹرول ہوئے۔ تو یہ بد ہضمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، تیز مرچ مسالہ کھانے کی وجہ سے۔ بعض لوگوں کو تیز مرچ مسالہ موافق نہیں آتا، ان کے استعمال کی وجہ سے اتنی جلن اور خارش ہو جاتی ہے کہ اس کا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں دودھ کا، دہی کا، مکھن کا، بادام کا، چارو مغز کا استعمال یہ آدمی کو کرنا چاہیے، اور سرخ مرچ، نمک اور گوشت، اور خصوصاً بڑا گوشت، اس سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اطباء عرصہ دراز سے
ایسی بیماریوں کے لیے، خارش کے لیے، دھپڑ کے لیے، شری کے لیے، پتی اچھلنا کے لیے، سرخ بادہ کے لیے، چھپاکی کے لیے ایک فارمولہ، ایک نسخہ وہ بناتے ہیں، وہ ہے جل نیم۔ یہ بوٹی اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اور اگر پتہ نہ بھی ہو تو یہ پنساری سے مل جاتی ہے جل نیم۔ یہ 4 تولہ اور فلفل سیاہ 2 تولہ، کالی مرچ 2 تولہ، انہیں باریک پاؤڈر بنا کے ان کی گولی بنا جائے چنے کے برابر۔ ہر عمر میں جائے، ہر آدمی کی یہ مافق آ جاتی ہے، اعلیٰ درجہ کی مصفی خون بھی ہے، خارش تر و خشک ہو۔ تو ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں، ایسے مریضوں کو ایول کی گولی، انسی ڈال، ایول کی گولی دے دی، سکون رہا، جب سکون نہ آیا تو انسی ڈال تبدیل کر دی، جب اس سے فائدہ نہ پڑا تو ایوا مین، جب اس سے فائدہ نہ پڑا تو کلورو فنزا مین۔ بہرحال وہ گولیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے بڑی نامراد اور تقلید بیماری، لیکن خوش قسمتی سے ہمیں ایک بڑا زبردست فارمولہ ملا ہے، ایک بڑا اچھا نسخہ ملا ہے۔ وہ ہے کہ کسی بھی آدمی کو اگر جا سرخ بادہ ہو جائے، چھپاکی ہو جائے اور جلن ہو جائے، جسم پہ دھپڑ پیدا ہو جائے، تو آپ ایسا کریں کہ ایک انڈے کی زردی، سفیدی نہیں، آپ نے اس کو منجمد کر لینا، یعنی بھون لینا ہے، اور بھون کر آپ نے 5 تولہ 1 چٹانگ شوگر آف ملک میں ڈال کے کھل کرنا شروع کر دیں۔ زیادہ بنانی ہے تو 2 انڈے لے لیں، شوگر آف ملک 2 چٹانگ ہوگی، اسی طرح آپ زیادہ بھی کر سکتے ہو، اور آپ نے اس کو باریک کرنا ہے۔ 12 گھنٹے لگاتار مسلسل، درمیان میں اگر آپ نے وقفہ کر لیا تو بعد میں آپ نے 12 گھنٹے پورے کرنے ہیں، اور یہ 12 گھنٹے پورے ہونے کے بعد جب بھی اس طرح کی کسی آدمی کو تکلیف ہو تو صرف کالی مرچ، آدھی کالی مرچ کی مقدار کے اندر آپ اس آدمی کو کھلا دیں جس کے خون کے اندر خرابی ہے، سرخ بادہ ہے، چھپاکی ہے، پتی اچھلی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہے، آپ استعمال کراؤ گے تو دیکھو گے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی خاصیت اور کتنی تاثیر اور کتنا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے یہ دعا تیار نہیں کر رکھی، کسی آدمی کو یہ بیماری لاحق ہو گئی، چھپاکی ہو گئی، سرخ بادہ ہو گیا، پتی اچھل گئی، تو آپ 2-3 انڈے لے لیں، ان کی زردی، اور انہیں آگ پہ جائے وہ ذرا بھون لیں، اور دودھ کے ساتھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے بعد 2-3 انڈے کھلا دیا کریں۔ لیکن آپ نے اس پہ ختم نہیں کرنا ہے کہ ایک ہی خوراک دے دی اور اس کے بعد چھٹی، ایسا نہیں، بلکہ آپ 5-7 انڈوں کا استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہے، چھپاکی جیسی نامراد بیماری، سرخ بادہ والی بیماری، یہ کنٹرول نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی۔ سمجھ آ جائے، اگر کبھی ضرورت پڑے، یا ویسے بھی خارش ہوتی رہتی ہے، آپ انڈے کو شوگر آف ملک کے اندر بنا کے رکھ لیں، جب بھی کبھی ضرورت ہو
بے دریغ اس کا استعمال کریں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ کیمیکل ہے نہیں، اسٹیرائڈ کوئی نہیں، کچھ کوئی نہیں ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو شیئر کریں، سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، استعمال کروائیں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔